جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ تو تمام لوگوں کو لے کر چل رہی ہے، اس کے اندر تو پختون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر، تو لیکن یعنی یہ کہ یہ کمزور ہیں. آپ دیکھیں نا، مہاجر جو ہے نا وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہا. اصل جو ان کی بیس ہے وہ تو ختم ہو گئی نا. جو مہاجر تک مثلا انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں نا. چلو الطاف حسین کے بعد جو ہے یہ کچھ تو کرتے ہیں نا، کہیں کھڑے ہوتے جب یہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء کے جو ہے راتوں رات رزلٹ چینج کر دیے گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب میڈیکل میں ان کو داخلے نہیں ملے تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، جب اندرون سندھ سے اتنی بڑی تعداد میں پولیس والوں کو کراچی منتقل کیا گیا اور کراچی کے جو مہاجر تھے ان کو اندرون سندھ بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو سب تماشے دیکھتے رہے گے. ابھی پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے، یہ تو جتوایا گیا جو تھوڑی بہت نشستیں انہوں نے لیں. اگلے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ایک افسر تھے بڑے یہاں بڑے اہم عہدے پر فائز تھے. ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے ہی گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار وہ جو عمران خان والا الیکشن تھا 18 والا، تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے نشستیں چھین کر زبردستی عمران خان کو دی تھی، تو ہمارے اوپر ایک قرض ہے، اس دفعہ ہم ان کو یہ سیٹیں دیں گے. تو وہ قرض اتارنے کے لیے اس دفعہ انہوں نے کر لیا. اب اگلی دفعہ تو وہ نہیں کریں گے، ان کو کیا تو ضرورت ہے. پھر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں پھر کون آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں جیسے یہ اشرت العباد صاحب نے کہا یا اس ٹائپ کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو شاید وہ کچھ کر جائیں، کوئی اور ایسی پارٹی کھڑی ہو جائے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ مہاجروں کا کوئی مستقبل ہے یا وہ ہے، کیونکہ ان میں اتفاق اتحاد بھی نہیں ہے، ان میں کوئی شعور بھی نہیں ہے. ایسا قومی شعور جو ہوتا ہے، جو نئی نسل آ رہی ہے ہماری، وہ تو بالکل ہی، ایک تو پرانے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اصول پسند اور یہ وہ. آپ نے جو ماضی کے پولیس اہلکار ہیں جن کا بڑا کراچی میں نام رہا ہے، چودھری اسلم جیسے کہ ہیں، آپ نے کیسا پایا انہیں؟ کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ دیکھیں ہاں، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اس میں بد کردار بھی تھے اور ایماندار بھی تھے. ایسے بھی تھے کہ جو پیسے نہیں لیتے تھے، بالکل کھاتے نہیں تھے اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے. ایسے بھی تھے جو دال کھاتے تھے، گزارا کرتے تھے. اس طرح کے پولیس افسران بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ جو کیا وہ دن میں جب تک کہ ان کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے نہ ہو تو وہ گھر میں نہیں گھستے. ایسے بھی پولیس افسران تھے. تو اب بھی دیکھ لیں آپ، تھانے بکتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں. اب سب سے بڑا کلچر تو یہ جو اس سندھ میں جو عذاب ناک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس افسر کو پیسے لے کے تعینات کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. جب وہ آتا ہے، جب وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دے کر آئے گا تو اس کو ذہن میں یہی ہوگا میں پہلے اپنے پیسے پورے کروں. اور وہ اس کی ٹرم کیا ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ 3 مہینے بمشکل دیتے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے پورے کروں اپنے جو میں دے کر آیا ہوں. تو اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے امن و امان قائم کرنا ہے، یہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے وہ کیوں ایسا کردار ادا کرے گا؟ تو یہ بہت بڑے، یہ ایک ایسا خلا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ سیاسی قیادت اگر چاہے تو پر کر سکتی ہے. جیسے کہ اب ان کے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کے لیے لوگوں کو بہت امید ہے کہ اگر جس دن ان کے ہاتھ میں بالکل کمان آ گئی تو شاید کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ہو جائے. لیکن جو پولیس کو وہ جب تک سیاسی سطح سے، حکومتی سطح پہ جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کے رول کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو ماضی کے پولیس اہلکار ہیں جن کا بڑا کراچی میں نام رہا ہے، چودھری اسلم جیسے کہ ہیں، آپ نے کیسا پایا انہیں؟ کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ دیکھیں ہاں، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اس میں بد کردار بھی تھے اور ایماندار بھی تھے. ایسے بھی تھے کہ جو پیسے نہیں لیتے تھے، بالکل کھاتے نہیں تھے اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے. ایسے بھی تھے جو دال کھاتے تھے، گزارا کرتے تھے. اس طرح کے پولیس افسران بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ جو کیا وہ دن میں جب تک کہ ان کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے نہ ہو تو وہ گھر میں نہیں گھستے. ایسے بھی پولیس افسران تھے. تو اب بھی دیکھ لیں آپ، تھانے بکتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں. اب سب سے بڑا کلچر تو یہ جو اس سندھ میں جو عذاب ناک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس افسر کو پیسے لے کے تعینات کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. جب وہ آتا ہے، جب وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دے کر آئے گا تو اس کو ذہن میں یہی ہوگا میں پہلے اپنے پیسے پورے کروں. اور وہ اس کی ٹرم کیا ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ 3 مہینے بمشکل دیتے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے پورے کروں اپنے جو میں دے کر آیا ہوں. تو اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے امن و امان قائم کرنا ہے، یہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے وہ کیوں ایسا کردار ادا کرے گا؟ تو یہ بہت بڑے، یہ ایک ایسا خلا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ سیاسی قیادت اگر چاہے تو پر کر سکتی ہے. جیسے کہ اب
ان کے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کے لیے لوگوں کو بہت امید ہے کہ اگر جس دن ان کے ہاتھ میں بالکل کمان آ گئی تو شاید کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن جو پولیس کو وہ جب تک سیاسی سطح سے، حکومتی سطح پہ جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کے رول کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے جو ماضی کے پولیس اہلکار ہیں جن کا بڑا کراچی میں نام رہا ہے، چودھری اسلم جیسے کہ ہیں، آپ نے کیسا پایا انہیں؟ کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ دیکھیں ہاں، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اس میں بد کردار بھی تھے اور ایماندار بھی تھے، ایسے بھی تھے کہ جو پیسے نہیں لیتے تھے، بالکل کھاتے نہیں تھے اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو دال کھاتے تھے، گزارا کرتے تھے، اس طرح کے پولیس افسران بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ جو کیا وہ دن میں جب تک کہ ان کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے نہ ہو تو وہ گھر میں نہیں گھستے، ایسے بھی پولیس افسران تھے۔ تو اب بھی دیکھ لیں آپ، تھانے بکتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں۔ اب سب سے بڑا کلچر تو یہ جو اس سندھ میں جو عذاب ناک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس افسر کو پیسے لے کے تعینات کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ جب وہ آتا ہے، جب وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دے کر آئے گا تو اس کو ذہن میں یہی ہوگا میں پہلے اپنے پیسے پورے کروں، اور وہ اس کی ٹرم کیا ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ 3 مہینے بمشکل دیتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے پورے کروں اپنے جو میں دے کر آیا ہوں۔ تو اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے امن و امان قائم کرنا ہے، یہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے وہ کیوں ایسا کردار ادا کرے گا؟ تو یہ بہت بڑے، یہ ایک ایسا خلا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ سیاسی قیادت اگر چاہے تو پر کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اب ان کے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کے لیے لوگوں کو بہت امید ہے کہ اگر جس دن ان کے ہاتھ میں بالکل کمان آ گئی تو شاید کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن جو پولیس کو وہ جب تک سیاسی سطح سے، حکومتی سطح پہ جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کے رول کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے جو ماضی کے پولیس اہلکار ہیں جن کا بڑا کراچی میں نام رہا ہے، چودھری اسلم جیسے کہ ہیں، آپ نے کیسا پایا انہیں؟ کیسے پولیس آفیسر تھے وہ؟ دیکھیں ہاں، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اس میں بد کردار بھی تھے اور ایماندار بھی تھے، ایسے بھی تھے کہ جو پیسے نہیں لیتے تھے، بالکل کھاتے نہیں تھے اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جو دال کھاتے تھے، گزارا کرتے تھے، اس طرح کے پولیس افسران بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ جو کیا وہ دن میں جب تک کہ ان کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے نہ ہو تو وہ گھر میں نہیں گھستے، ایسے بھی پولیس افسران تھے۔ تو اب بھی دیکھ لیں آپ، تھانے بکتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں۔ اب سب سے بڑا کلچر تو یہ جو اس سندھ میں جو عذاب ناک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس افسر کو پیسے لے کے تعینات کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ جب وہ آتا ہے، جب وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دے کر آئے گا تو اس کو ذہن میں یہی ہوگا میں پہلے اپنے پیسے پورے کروں، اور وہ اس کی ٹرم کیا ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ 3 مہینے بمشکل دیتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے پورے کروں اپنے جو میں دے کر آیا ہوں۔ تو اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے امن و امان قائم کرنا ہے، یہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے وہ کیوں ایسا کردار ادا کرے گا؟ تو یہ بہت بڑے، یہ ایک ایسا خلا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ سیاسی قیادت اگر چاہے تو پر کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اب ان کے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کے لیے لوگوں کو بہت امید ہے کہ اگر جس دن ان کے ہاتھ میں بالکل کمان آ گئی تو شاید کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن جو پولیس کو وہ جب تک سیاسی سطح سے، حکومتی سطح پہ جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کے رول کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں۔